أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الهوال مقتحم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي أشبع 100 من أهل الصفة من قدح واحد أو شحف یا اللہ رحمت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ بیان فرمائیاں الذی اشبع 100 من اہل صفہ، اہل صفہ کے 100 آدمیوں نے پیٹ بھر لیا دودھ سے، ایک ہی پیالے سے، ایک پیالے سے 100 آدمی کا پیٹ بھر گیا، ایک پیالے میں دودھ تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، برکت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر جو روایت آتی ہے اس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے، اس میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، پھر بھی سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور معجزات کو جتنی بار سنو گی اتنی مرتبہ انشاءاللہ برکت کا سبب ہوگا اور ثواب بھی ملے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مخلوقات میں سب سے بڑھ کر جو ہے ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی سننے کا، اسی کو سیرت بھی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جیسے کہ ہم قصیدہ بردہ جو ہے بار بار سنتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہر وقت کیا آتی ہے، لذت آتی ہے۔ تو اس میں بھی صفہ والے جو ہے، صفہ ایک جماعت تھی صحابہ کرام رضوان اجمعین کی، وہ ان کے گھر بار کچھ نہیں ہوتے تھے، بس وہ مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ایک جگہ متعین تھی، وہاں وہ لوگ رہتے تھے، وہیں سوتے تھے، اور جو کچھ صدقات وغیرہ آتے تھے اسی سے اپنا پیٹ بھر لیتے تھے۔ یہ جگہ آج بھی ہے، آپ لوگ مدینہ منورہ میں تقریباً سبھی لوگ گئے ہوں گے، تو اس میں جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ ہے اس کے پیچھے کے حصے میں مسجد میں ایک اونچی جگہ ہے جہاں پر لوگ بیٹھے رہتے ہیں، تو عبادت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت وہ بھرا ہوا ہی رہتا ہے ہمیشہ۔ آپ لوگوں کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں جگہ مل جائے تو تھوڑی دیر ہی کے لیے وہاں بیٹھ جائے۔ یہ اہل صفا کی جگہ ہے جو خاص برکت والی، اور سامنے جو ہے پھر نیچے کے حصے میں جو جگہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو تہجد پڑھنے کی جگہ ہے، وہاں بھی کوشش کرنی چاہیے مل جائے، یا جلدی جائے یا کوئی لکھ لیا جائے کہ کون سے وقت میں آپ کو مل جائے گا، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں تو مل ہی جاتے ہیں۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، وہ خود اپنا حال بیان کرتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے اپنی سند کے ساتھ، مضبوط سند کے ساتھ، امام بخاری کی سند سے موجود ہی ہوتی۔ کہتے ہیں کان یقول، وہ یوں کہتے تھے کہ میرا حال ایسا ہو گیا، ایک دن یہ تو اکثر بھوکا رہتا تھا، لیکن ایک دن تو ایسا ہو گیا تھا کہ بس اتنی بھوک لگی تھی کہ وہ میرا کلیجہ نکل پڑا ہے، بھوک کے مارے کئی دن ہو گئے ہوں گے۔ حدیث پاک کو حاصل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھتا تھا، وَإِن كُنتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ، پیٹ پر پتھر باندھتا تھا۔ ایک دن جب بہت بھوک لگی تو میں نے ایک ترکیب سوچی، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا، میں راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کی گزرنے کی جگہ تھی، مسجد کی طرف آتے تھے لوگ، تو شاید کوئی مجھے پوچھ لے تو میں چلا جاؤں، بھوک لگی نہیں۔ اس حال میں تو مانگنا بھی جائز ہے، مانگ کر بھی کھانا جائز ہے اگر اتنی بھوک لگی اور کھانا کچھ نہ ہو تو، لیکن اس زبان سے نہیں بولتے تھے، بس ایک تدبیر کی کہ کوئی اپنی طرف سے مجھے مہمان بنا لے، یا
تو کہتے ہیں کہ میں راستے میں بیٹھا تھا تو اتنے ہی میں تھوڑی دیر فمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے گزرے. فمر ابو بکر، بخاری شریف، ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے تو فسألتہ عن آیت من کتاب اللہ، اللہ جل شانہ کی کتاب یعنی قرآن مجید ایک آیت کے متعلق تفسیر کچھ میں نے پوچھی ان کو، اور کہتے ہیں کہ ما سألتہ الا لشعبی، ایسا نہیں کہ مجھے وہ آیت کے متعلق کچھ معلوم نہیں تھا، معلوم تھا، لیکن میں نے کہا کہ اس بہانے سے ان کو بات میں ڈالوں، پھر وہ مجھے بھوک کو معلوم کر لے اور کہتے کہ چلو ابو ہریرہ میرے ساتھ. تو کہتے ہیں کہ میں بہانہ تلاش کیا ایک آیت کی پوچھنے کا، یعنی اس طریقے سے یہ جھوٹ نہیں ہوا، یہ توریہ ہوا، ایسا کرنا جائز ہے، مسئلہ یہاں سے نکل جاتا ہے. ما سألتہ الا لشعبی، کہتے ہیں وہ فمر ولم یفعل، وہ وہاں سے گزرے، وہ آیت بتلا دی مجھے جو میں پوچھتا تھا تفسیر وغیرہ، اور پھر کہتے ہیں کہ مر چلے گئے، ولم یفعل، کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، ایسا بھی نہیں کہا چلو کھانے کے لیے. پھر میں تو بیٹھا رہا نا امید ہو کر راستے میں، بہت بھوک لگی تھی وہ رہا تھی. ثم مر بی عمر، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں گزرے وہاں سے، تو میں نے ان کو بھی ایک قرآن پاک کی ایک آیت کے متعلق کچھ تفسیر پوچھی، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھی تھی، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ اس بہانے سے شاید میرے بولنے سے ان کو معلوم ہو جائے کہ میں بھوکا ہوں یا مجھے پوچھ لے. فمر ولم یفعل، وہ بھی گزر گئے اور کچھ نہیں کیا، آیت کی تفصیل بتا دی. ابو ہریرہ رضی اللہ تو یوں بھوکے بیٹھے ہیں، دو تو گزر گئے، اب بیچارے بیٹھے ہیں. ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لا رہے ہیں. تو میں نے آپ سے کچھ پوچھا نہیں، کتاب اللہ کی آیت وغیرہ کچھ بات نہیں، کیونکہ یہ نبی ہے نا، تو نبی اور غیر نبی میں تو بہت بڑا فرق ہے نا. ہاں وہ صحابی تھے لیکن غیر نبی تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ثم مر بی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو القاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے. تو کہتے ہیں گزرے تو جیسے ہی پاس میں میرے پاس آئے، میں نے کچھ بولا نہیں، فتبسم حین رآنی، جیسے ہی مجھے دیکھا ہنس پڑے، ہے نا. یہ نبی کو بہت ساری باتیں ہیں، کشف تو اولیاء کرام کو ہوتا ہے، تو کم درجے کی چیز ہے کشف. تو انبیاء کرام کے اوپر تو جو ہے وحی کا نزول ہوتا ہے، اور وہی جلی اور وہی خفی. جلی جیسے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، اور جلی جو قرآن پاک آپ دل پر اتارا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جیسے ہی مجھے دیکھا تو آپ نے ہنس دیا. وہ عارف فی نفسی ما فی وجہی، میرے چہرے پر آثار دیکھ کر جو ہے میرا کیا خیال ہے وہ معلوم کر لیا. اور پھر خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا ابا ہر، ابا ہریرہ نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ابا ہر. یہ ذرا تھوڑا شارٹ نام بولتے ہیں، جیسے بہت سے ناموں میں ابھی بھی ہے نہیں، جیسے آدم کا یہ کر دیتے ہیں یا یوں کر دیتے ہیں. تو یہ ابا ہر، ہریرہ مانے بلی ہے، لیکن ہریرہ کی تصویر ہر بھی ہے. تو یہ ذرا تھوڑا ان کو خوش کرنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عالیہ دنیا کے اندر کسی کی نہیں ہے، اسے کچھ نہیں ہے نا. اخلاق عالیہ تو دیکھو دیکھ کر ہنس پڑے، تو وہ ہریرہ کو تو معلوم ہو گیا نا کہ حضور کو کشف معلوم ہو گیا ہے وحی کے ذریعے سے. تو پھر ایسا ہے کہ ابو ہریرہ کو شرم نہ لگے، اس لیے آپ نے کیا کیا، ذرا نام میں تھوڑا سا مذاق کر دیا تاکہ تبسم ہو جائے. یوں سامنے والے کے ساتھ آپ ذرا تھوڑا ہنس کر بات کرو گے تو اس کو دل پر لگے گا نہیں، سمجھے نا. یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اونچے ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن پاک نے کہا، ہم کیا کہیں گے کہ آپ اخلاق کی بلندی پر ہے. تو کہا یا ابا ہر یعنی ابو ہریرہ. تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں لبیک. یہ صحابہ کرام کا عام جو ہے یہ بولنے کا طریقہ تھا. تو کہا الحق مدع، کہتے چلو میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. کیا کہا؟ میرے پیچھے پیچھے. یہاں فتبعتہ، تو میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا، تو اور سمجھ بھی گیا کام ہو گیا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لے گئے. فاستاذن کی اجازت لی، اور پھر گھر والوں کو بھی کہہ دیا کہ ابو ہریرہ ساتھ ہے تو پردہ کر لے گئے، یعنی مکمل اجازت لے لی اور داخل ہو گئے.
تو کہتے ہیں کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر کے اندر حصے میں داخل ہوئے تو فوجد لبنا فی قدح، ایک پیالے میں دودھ ملا، دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیالہ دودھ سے بھرا ہوا تھا. تو آپ نے پوچھا، میں گھر والوں سے پوچھا کوئی ماں ہوگی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور کوئی ام المؤمنین میں سے، کہا من این ھذا اللبن، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے، یعنی یہاں بھرا ہوا ہے. پوچھتے تھے نا، تحقیق کرنا چاہیے نا، ایسے نہیں کہ گٹ 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 جا کر پی جاوے، سمجھے نا. ہاں یہ سمجھے نا، یہ کیونکہ کوئی کس کے لیے ہو کس کے لیے ہو، یہ طریقہ آج بھی ہے اور یہ حدیث پاک سے سیکھنے کا ملتا ہے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کوئی کھجور فرسٹ کلاس پڑی ہوئی ہے، مجھ کو دم کرانے بھی لے آیا ہو اور میں اس کو کھاتا ہوں. کوئی بادام آئی ہو، آدم تو لاتے ہی ہے بچوں کے لیے دم کرانے کے لیے، اور میں اس کو پھانکنے لگوں تو پہلے آدمی کو اپنے گھر کے اندر بھی کوئی نئی چیز دیکھے تو فریج میں نہیں ہو تو کھانے کے لیے ہے، لیکن جو نئی چیز پڑی ہوئی ہے باہر تو پوچھے، تحقیق کرے اس کی. بغیر تحقیق کھا جائے گا تو یہ گناہ ہوگا، اتنی بھرپائی کرنی پڑے گی اس کو. یہ تو کہا، تو گھر والوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ یہ دودھ جو اہدا ہو لگا آپ کو ہدیے میں بھیجا ہے، سمجھے نا، کسی جگہ سے. صحابہ کرام فلاں، بخاری سے میں آتا ہے فلان او فلانا، راوی کا شک ہے اس کے اندر کہ مرد ہے یا عورت، یعنی کسی عورت کی طرف سے ہدیہ آیا ہے کسی مرد کی طرف سے ہدیہ آیا ہے. یہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیالہ بھرا ایسے ہی اور میری طرف دکھا اور کہا یا باہر، وہ یہ باہر ہی چل رہا ہے. تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. تو کہا تم ایسا کرو، وہ ہیرا الحق الی اہل الصفہ فدعوہم لی، یہ سامنے جو اصحاب صفہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو بلا لاؤ. اب یہ گھبرا ہے، ایک پیالہ دودھ اتنی سخت مجھے ہوئی ہے نا، میرا تو آدھا پیٹ بھی نہیں بھرنے کا، اور مجھے ہی حکم دیا کہ بلا لو. تو اور یہ اہل صفہ کون تھے؟ تو امام بخاری نے خود اس کی تفصیل کیا، وہ جو ہے ہم اہل صفہ جو ہے اضیاف الاسلام، مسلمانوں کے مہمان تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب وہ تو بیچارے اکثر بھوکے رہتے ہیں، وہ صحابہ کرام بات صاف صاف کرتے ہیں، ہماری طرح دھکی چھپی نہیں رکھتے ہیں نا. یہ بلی جب پاخانہ کرتی ہے نا تو پاخانہ کر کے یارڈوں میں اس کو دھنک کر بھی جاتی ہے، یہ بلی کی عادت ہے. پتہ نہیں تمہارے یہاں ہوگا تو کسی جگہ پر بیت اللہ کرتی ہے تو پھر مٹی پر ڈال دیتی ہے. پہلے کسی زمانے میں ہمارے یہاں باہر یارڈ کھلا ہوا تھا، اب تو سب پتھر لگ گئے ہیں تو یہ دکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، ورنہ باقاعدہ دکھا ہے ایسا. تو ہم تو بلی کی طرح ہے. صحابہ کرام کی دل صاف ہے. تو خود ابو ہریرہ کہتے ہیں، روایت میں آتا ہے فسانی، مجھے یہ برا لگا ذرا کہ سب کو بلا لو. کیوں برا لگا؟ یعنی میں نے پسند نہیں کیا کہ جتنا سا دودھ کم از کم میں پیتا آدھا بھی ملتا. یہ تو اب اہل صفہ تو کہتے ہیں کہ کیا ہوگا میرا. جی ہاں، میں نے کہا دل میں کہا کہ ما ھذا اللبن اہل صفہ، اگر اہل صفہ سب کے سب جو 100 تقریباً ہے تو وہ اگر آ بھی گئے تو ان کو بھی کیا ہوگا اس میں، ٹھیک ہے، گونٹ ملے گا، گونٹ بھی نہیں مل سکتا ہے، آدھا گونٹ مل سکتا ہے، ایسا کہتے ہیں کہ. اور کن تو حق، میں زیادہ مستحق تھا کہ میں اتنی بھوک تھی تو میرے کوئی حکم دے دے گا پی جاؤ، لیکن ایسا نہیں ہوا آگے. لیکن کہتے ہیں کہ جب مجھے حکم دیا تو حکم کا پورا کرنا ضروری ہے. جی ہاں، اور میں نے کہا کہ یہ دودھ کیا کافی ہوگا ان کو. لیکن ولم یکن طاعت اللہ و طاعت رسولہ، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بغیر چارہ نہیں ہے. آپ نے جب کہا تو میں فوراً چل لیا. یہاں بھی صحابہ کرام کا مرتبہ آپ دیکھیے، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تھا کہ یار تو اتنا تو دودھ ہے اور آپ سب کو بلاتے ہیں، اپنے ہی پی لے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا، سیدھے چل پڑے. اللہ اکبر. یہ ہے صحابہ کرام. میں گیا ان کے پاس اور ان کو بلا لایا، سب چلو حضور السلام علیہ. وہ سب آگے آنے کے بعد دروازے پہ باہر کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے اجازت دی سب ہے نا. تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تو وہ آخذوا مجالسهم من بعید، اس کا میں نے وہ جو ہے آرڈر میں بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بیٹھ جاؤ تو سب لوگ لائن بن میں اہل صفہ بیٹھ گئے، آرڈر میں بیٹھ گئے. جی تو پھر مجھے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاط میں یا باہر یا ابو ہریرہ. قلت لبیک یا رسول اللہ، بھوکے پیٹ سے میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ ہے نا. قال خذ فاعطہم، یہ پیالے کو اٹھاؤ اور ان کو پلانا شروع کرو. ابھی تو کیا باری آئے گی ابو ہریرہ کی. خذ فاعطہم، اٹھاؤ اس پیالے کو اور ان سب کو دینا شروع کر دو. تو کہتے ہیں فاخذت القدح، میں نے پیالے کو اٹھایا اور 1 نمبر سے شروع کیا، ایک آدمی کو دیا اور اس کو یہ حکم تھا کہ پیٹ بھر کر پیے.
کہتے ہیں فیشرب حتیٰ یروا کا لفظ آتا ہے بخاری شریف میں، اتنا وہ پیٹا تھا کہ پیٹ کر جگہ نہیں رہتی تھی، حتیٰ یروا. پھر وہ دوسرے کو دیا، پھر تیسرے کو دیا، پھر چوتھے کو دیا، پھر پانچویں کو دیا، سب ہے نا 100 تقریباً کم و بیش جو تھے سب نے پیٹ بھر کر اتنے سے پیالے میں سے پیا. پیالے میں دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. پھر آخر میں نے پیالہ لیا تو دودھ تو اتنا ہی ہے، تو فوضہ علی یدہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اوپر وہ پیالہ ہاتھ مبارک میں دے دیا. فقال یا باہر، تو آپ نے فرمایا یا ابو ہریرہ، قلت لبیک یا رسول اللہ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ابو ہریرہ، بقی تو انا و انت، اب تم اور میں باقی ہیں. میں نے بھی نہیں پیا. کس نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بقی تو انا و انت، تم اور میں. یا تو کہا اقعد یا ابو ہریرہ، بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کر پینا شروع کرو، اشرب. تو میں بیٹھ گیا جلدی سے. بھوک تو لگی تھی کتنے دن کی، ہے نا، ایک لیم کھا جائے پورا، اتنی بھوک لگی تھی. اور لگی ہوگی. کہتے ہیں میں نے پیا. تو پینے کے بعد پھر میں رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال یقول اشرب، آپ کہتے ہیں نہیں پیو، ابھی پیو اتنا. پھر میں نے لیا، پھر میں نے پینا شروع کیا. میں بار بار رکھتا تھا نیچے، پیٹ بھر گیا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشرب، نہیں پی کو، اشرب پی، اشرب بنے پینا آتا ہے. تو پھر آخر میں چل کر میں عاجز ہو گیا کہ اب جاوے ہی نہیں. تو میں نے کہا لا والذی بعثک بالحق، اس اللہ جل شانہ کی ذات کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے. دیکھ لیا نا یہ بعض لوگ کہ میرے پیٹ میں اب بالکل جگہ نہیں ہے یا رسول اللہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم بھی ہو اور فحمد اللہ اور شریبہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیا. اس کے بعد آخر میں چل کر پیا. دیکھا آپ نے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا معجزہ ہے. اس کی طرف اس روایت نے اشارہ کیا ہے کہ ایک ایسے تو حدیث پاک کے اندر بہت سارے واقعات آتا ہے. 4 رطل آٹے کے اندر 100 آدمی کھاتے ہیں، 4 روٹی کے اندر کتنا. بخاری شریف کے اندر مستقل کتاب المعجزات ہے. یعنی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، حق تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو حضور سے محبت عطا فرمائے، ہے نا، اطاعت کی توفیق عطا فرمائے.